अफ्रीका की तारीख अजीम जिम्बाब्वे, माली सल्तनत, संडियाता, कीता, मनसा मूसा और तंबकतू की अमली रवायत है। जब 1874 में बरतानवी फ़ौज ने अशांति सल्तनत पर हमला किया तो उन्होंने कमासी पर कब्जा कर लिया और अशांति के बादशाह असांथेने को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बरतानवी ये जानते थे कि महज किसी इलाके पर कब्जा कर लेना और रियासत के सरबराह को ज़ेर कर लेना काफ़ी नहीं होता। वो समझ चुके थे कि किसी रियासत की जज्बाती कुव्वत इसकी कहानी और इन अलामतों में पोशीदा होती है जो इसकी नुमाइंदगी करती हैं। जैसे सुनहरी तख्त, वो जानते थे कि किसी कौम को हकीकी मायनों में काबू करने के लिए इसकी कहानी और इसके बयानिए पर कंट्रोल हासिल करना इंतहाई अहम होता है। अशांति भी इस हकीकत को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कीमती सुनहरी तख्त को यानी गोल्डन थ्रोन को बरतानवियों के हवाले नहीं किया और ना ही मुकम्मल तौर पर इनके सामने सरे तस्लीम खम किया। बयानिया अहम होता है। 1871 में कार्ल माउख नामी एक जर्मन माहिर अर्जियात जनूबी अफ्रीका में काम कर रहा था कि अचानक इसे पत्थरों से बनी एक गैर मामूली और मतरूक इमारतों का वसी मजमुआ नज़र आया। वो जो कुछ देख रहा था इसके असर से वो मुद्दत तक बाहर ना आ सका। ये ग्रेनाइट और खुश्क पत्थरों से बना एक शहर था जो सुनसान मैदान के ऊपर एक चट्टानी उभार पर खड़ा था। ये अजीम जिम्बाब्वे था। माउख को बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस हैरत अंगेज तामीर का खालक कौन था, लेकिन उसे एक बात का यकीन था कि इस कहानी पर किसी का दावा होना चाहिए। बाद में इसने लिखा कि अजीम जिम्बाब्वे का फ़न तामीर इतना नफीस और गैर मामूली था कि इसे अफ्रीकियों की तख्लीक मानना मुमकिन नहीं। माउख और इसके बाद आने वाले दर्जनों यूरोपी माहिरीन ने क्या सराहियाँ शुरू कर दी कि ये शहर किसने तामीर किया होगा। एक शख्स तो यहाँ तक कह गया कि शायद ये पहाड़ी पर मौजूद खंडर दरअसल बादशाह सुलेमान की हैकल की नकल हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, माउख को बादशाह सुलेमान की हैकल नहीं मिली थी। इसने एक खालस अफ्रीकी तहजीब के हाथों 11वीं सदी के बाद तामीर किया गया एक अजीम अफ्रीकी शहर दरियाफ्त किया था। बिल्कुल इसी तरह जर्मन माहिर बशरियात लियो फ्रोबेनियस ने नाइजीरिया के एफे हेड्स को पहली मर्तबा देखकर ये कयास किया कि ये शायद अफसानवी और तवील अरसे से गुमशुदा सल्तनत अटलांटस के आसार हों। इसके अंदर भी हैकल की तरह अफ्रीका को इसकी अपनी तारीख से महरूम करने की एक तकरीबन जबिल्ली ख्वाहिश मौजूद थी। ये ख्यालात इतने गैर मंतकी और इतने गहरे तासुब से भरे हुए थे कि सामने मौजूद आसार कदीमा भी इन लोगों को हकीकत देखने पर मजबूर नहीं कर सके। वो देखने की सलाहियत ही खोज बैठे थे। रोशन ख्याली के दौर के यूरोप के साथ अफ्रीका के ताल्लुक की एक बड़ी खसूसियत यही रही कि अफ्रीका की तारीख और तहजीब को अपने मकसद के लिए हथियाना, इसे कमतर साबित करना और इस बर्रे आज़म पर कंट्रोल कायम करना, यानी बयानिए को यूरोप के मुफादात के मुताबिक ढालने की कोशिश। अगर माउख वाकई इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहता कि अजीम जिम्बाब्वे या इस अजीम पथरीली इमारत का वजूद कहाँ से आया, तो उसे अजीम जिम्बाब्वे से तकरीबन 1000 मील दूर बर्रे आज़म के मशरकी किनारे पर वहाँ से अपनी तहकीक शुरू करना चाहिए थी, जहाँ अफ्रीका बहरे हिंद से मिलता है। इसे स्वाहिली साहिल की अजीम तिजारती मंडियों से अजीम जिम्बाब्वे तक पहुंचने वाले सोने और दूसरी अशिया के रास्ते का सुराग लगाना पड़ता। तब इसे अंदाज़ा होता कि इस पुरस्कार तहजीब का दायरा असर कितना वसी था। इसे अजीम जिम्बाब्वे को महज एक इमारत नहीं बल्कि एक सियासी और सकाफती मरकज़ के तौर पर देखना पड़ता, जिसके ज़ेरे असर कई सल्तनतें और तहजीबें थीं। सदियों तक हिंदुस्तान, चीन और मशरिक़ वुस्ता तक से ताजर अफ्रीका के इस साहली इलाके की तरफ आते रहे। अजीम जिम्बाब्वे की खूबसूरती देखकर ये समझना आसान है
کہ یہ محض ایک شاندار علامتی عمارت یا پتھر میں تراشا ہوا ایک وسیع مذہبی مجسمہ ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ جگہ ایک ایسے پیچیدہ معاشی نظام کے مرکز میں واقع تھی جس نے تقریباً 1000 سال تک اس پورے خطے کی اقتصادی زندگی کو تشکیل دیا۔ یہ سب کیوں اہم ہے؟ کیونکہ کہانیاں اہم ہوتی ہیں، یہ بیانیے اہم ہوتے ہیں۔ آج بھی اپنی کہانی خود بیان کرنے کی جدوجہد صرف وقت کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف انصار دین جیسے انتہا پسند گروہوں کے خلاف بھی نہیں، اصل جدوجہد صدیوں تک مسلط کی گئی تاریخ کے بعد ایک حقیقی افریقی آواز تلاش کرنے کی بھی ہے۔ ہمیں صرف اپنی تاریخ کو دوبارہ حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس فکری بنیاد کو بھی از سر نو تعمیر کرنا ہے جس کے وجود ہی سے ہیگل نے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں افریقی فلسفی، افریقی نقطہ نظر اور افریقی تاریخ کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا۔ عظیم زمبابوے کا عروج کوئی اچانک یا اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ پورے براعظم میں آنے والی ایک بڑی تبدیلی کا حصہ تھا۔ شاید اس تبدیلی کی سب سے بڑی مثال سنڈیاتا کیتا تھا، جو مالی سلطنت کا بانی تھا اور غالباً مغربی افریقہ کی عظیم ترین سلطنت کا معمار تھا۔ سنڈیاتا کیتا تقریباً 1235 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ایسے دور میں پروان چڑھا جب دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ شمال میں بربر خاندانوں کی سلطنتیں تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی تھی، جنوب میں ایفے کی طاقت ابھر رہی تھی اور مشرق میں ایتھوپیا کا سلیمانی خاندان غالب آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس حقیقت سے واقف تھا کہ افریقہ ایک تیز رفتار تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ بر اعظم کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں اپنی طاقت اور اثر رسوخ بڑھا رہی تھیں۔ عظیم زمبابوے سے لے کر سواحلی سلطنتوں تک مختلف ریاستیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر افریقہ سے باہر کی دنیا سے بھی جڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کے لیے اپنی علمی اور ثقافتی میراث کو محفوظ کرنا اہم تھا۔ ممکن ہے سنڈیاتا کیتا نے ان ہم پلہ ریاستوں کے ساتھ تجارت بھی کی ہو۔ یوں وہ قرون وسطیٰ کی افریقی معیشتوں کے ایک بہت بڑے براعظمی تجارتی نظام کا حصہ تھا، اور دوسری عظیم سلطنتوں کی طرح سنڈیاتا کیتا نے بھی اپنی میراث کو یعنی لیگیسی کو تاریخ اور کہانی کے ذریعے محفوظ کیا۔ اس نے صرف قصہ گوئی کو ایک باقاعدہ روایت نہیں بنایا، بلکہ اپنی داستان کو بار بار سنانے اور دہرانے کی ایک ایسی روایت قائم کی جو اس کی سلطنت کے بنیادی بیانیے کا حصہ بن گئی۔ یہ داستانیں آج بھی موسیقی کی شکل میں گائی جاتی ہیں۔ سنڈیاتا کیتا کی وفات کے کئی اشروں بعد ایک نیا بادشاہ تخت پر بیٹھا۔ اس کا نام منسا موسا تھا اور وہ مالی سلطنت کا سب سے مشہور حکمران بن گیا۔ منسا موسا اپنے بے پناہ سونے کے ذخائر اور یورپ اور مشرقی وسطیٰ کے درباروں کو سفیر بھیجنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنے پیش روؤں کی طرح انتہائی بلند عزائم رکھتا تھا، لیکن تاریخ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ 1324 میں منسا موسا حج کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ اس کا قافلہ ہزاروں افراد پر مشتمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹوں میں سے ہر ایک پر 100 پاؤنڈ سونا اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس نے اپنے سفر کے دوران ہر جمعے کو ایک مکمل مسجد تعمیر کروائی۔ اس نے اتنی فیاضی کا مظاہرہ کیا کہ عظیم بربر مورخ ابن بطوطہ نے لکھا کہ اس نے قاہرہ میں اپنی سخاوت کی ایسی فراوانی کر دی کہ شمالی افریقہ اور مشرقی وسطیٰ کی منڈیوں میں اتنا سونا خرچ کیا کہ اگلی ایک دہائی تک سونے کی قیمت متاثر ہوئی۔ واپسی پر منسا موسا نے اپنے سفر کی یادگار کے طور پر اپنی سلطنت کے مرکز میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس کی چھوڑی ہوئی سب سے بڑی علمی میراث ٹمبکٹو تھی۔ ٹمبکٹو افریقی علماء کی تحریر کردہ تاریخ کے عظیم ترین ذخائر میں سے ایک ہے۔ یہاں تقریباً 7 لاکھ قرون وسطیٰ کی دستاویزات
محفوظ رہیں، جن میں علمی کتابوں سے لے کر خطوط تک شامل تھے۔ ان میں سے بہت سے مخطوطات نجی خاندانوں نے نسل در نسل محفوظ کیے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں اپنے عروج کے زمانے میں ٹمبکٹو کی یونیورسٹی یورپ کے کسی بھی بڑے تعلیمی ادارے کی طرح با اثر تھی۔ وہاں تقریباً 25,000 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے، جبکہ اس شہر کی مجموعی آبادی تقریباً 1 لاکھ تھی۔ اس نے ٹمبکٹو کو دنیا کے ایک عظیم علمی مرکز میں تبدیل کر دیا، تاہم وہاں کی علمی روایت ایک خاص نوعیت کی تھی جو اسلام سے گہری طور پر متاثر تھی۔ جب سے میں نے پہلی مرتبہ ٹمبکٹو کے حوالے سے سنا تو افریقہ کی بہت سی دوسری لائبریریاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ ہیگل کے اس تصور کے برعکس کہ افریقہ کی کوئی تاریخ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ افریقہ نہ صرف تاریخ سے مالا مال براعظم ہے، بلکہ اس نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے اور آگے منتقل کرنے کی بے مثال نظام بھی تشکیل دیے۔ ہزاروں چھوٹے آرکائیوز، مخطوطات کے ذخیرے اور ثقافتی مراکز محض کتابوں اور مادی ثقافت کے ذخیرہ خانہ نہیں بنے، وہ اجتماعی یادداشت، تسلسل اور مشترکہ بیانیے کے سرچشمے بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یورپی فلسفی جو افریقہ کی فکری روایت پر سوال اٹھاتے تھے، اپنے تعصبات کے باوجود افریقی دانشوروں کی مغربی علم میں خدمات سے واقف ضرور تھے۔ انہیں شمالی افریقہ کے ان عظیم قرون وسطیٰ کے فلسفیوں کا بھی علم ہوگا جنہوں نے بحیرہ روم کی فکری دنیا کو متاثر کیا۔ یہ روایت عیسائیت تک بھی پہنچی۔ 3 داناؤں کی روایت میں بھی افریقی عنصر موجود تھا۔ قرون وسطیٰ میں 3 داناؤں میں سے تیسرے بلتزار کو ایک افریقی بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ وہ یورپ اور ایشیا کے ساتھ قدیم دنیا کے علم کے تیسرے بڑے فکری ستون کی علامت بن گئے تھے۔ یہ سب چیزیں معروف تھیں، لیکن یہ معاشرے تنہائی میں پروان نہیں چڑھے تھے۔ ٹمبکٹو کی دولت اور طاقت اس لیے بڑھی کہ یہ بین الاقوامی تجارتی راستوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ ایک ایسی افریقی علامت تھا جو سرحدوں سے ماوراء بر اعظمی سطح سے جڑا ہوا پر اعتماد کاروباری اور دنیا کی طرف کھلا ہوا راستہ تھا۔ بربر تاجر صحرا کے پار سے نمک، کپڑے، قیمتی اشیاء اور علم مغربی افریقہ تک لاتے تھے۔ دوسری طرف صحرائے اعظم کے جنوب میں موجود تجارتی راستوں کا ایک وسیع نظام بھی تھا، جس کے ذریعے افریقی خیالات اور روایات نے ٹمبکٹو کی علمی دولت میں اضافہ کیا اور بالآخر یورپ تک اثر ڈالا۔ مخطوطات اور مادی ثقافت اجتماعی کہانیوں، تسلسل اور شناخت کے سرچشمے بن گئے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یورپی دانشور جو افریقہ کی تاریخ کو کمتر سمجھتے تھے، بنیادی طور پر ان روایات سے واقف تھے۔ آج جب انصار دین اور بوکو حرام جیسی شدت پسند قوتیں مغربی افریقہ میں اثر و رسوخ حاصل کر رہی ہیں تو اسی مقامی متحرک اور فکری مزاحمت کی روح قدیم روایات کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔